السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد علی زر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ پہلی ویڈیو جو کہ میں نے بتائی تھی ایک نعت پہ کہ جو یہ مجھے حضور کی کرم سے میں نے اس کو لکھا ہے۔ پہلے میں نے اس کے 2 شعروں کو بتایا تھا کہ وہ میں نے کب اور کیسے لکھا تھا، اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو اگلے 2 شعر ہیں میں ان کے بارے میں کچھ شیئر کروں گا کہ یہ کیسے ہوئے ہیں مکمل۔ اس کے لیے یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے آگے یہ شعر کیسے لکھنے ہیں، یا میں اس قابل نہیں تھا، نہ میرا اتنا علم کہ شعروں کے بارے میں جان سکوں کہ کیسے اشعار لکھے جاتے ہیں۔ میری مما کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ان کو ڈاکٹر کے چیک کروانے لے کے جانا تھا۔ اس دوران مجھے ایک اور نعت کے بھی اشعار آمد ہوئے تھے، لیکن وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ وہ چینج نعت تھی اور یہ اور نعت ہے، تو وہ کافی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا سارا۔ ابھی میں صرف فوکس اس نعت پہ کروں گا جو میں نے اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب چیک کروانے گئے ہیں جب مما کو ڈاکٹر کے پاس، تو سبھی بیمار بیٹھے ہوئے تھے، تو اور ٹائم لیا ہوا تھا کہ ٹائم کے ہی مطابق جو ہے وہ نمبر آئے گا، پھر ہماری باری آئے گی، پھر وہ چیک کریں گے۔ اب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اب سب بیماروں کو دیکھ رہا تھا، سب بھی کسی کے دل پر مطلب عجیب سی ہی کیفیت تھی، کوئی غم زدہ تھا تو کوئی اپنی بیماریوں کی وجہ سے برے حالوں میں تھا۔ تو میں اسی وقت میرے ذہن میں آمد ہوئی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ سماعت فرمائیں، بیٹھے ہیں بیماروں میں کوئی آ کے خبر لے لے، بیٹھے ہیں بیماروں میں کوئی آ کے خبر لے لے، بیٹھے ہیں بیماروں میں کوئی آ کے خبر لے لے، کوئی آ کے خبر لے لے، یہ شفا چاہتے ہیں بیمار مدینے کے، یہ شفا چاہتے ہیں بیمار مدینے کے۔ پھر میرے ذہن میں اسی شعر میں ایک اور چیز ایڈ کرنے کے لیے آئی کہ میں کیوں نہ پوری امت کو ہی اس میں کر لوں کہ سبھی جو صحت مند ہیں ان کے لیے بھی دعا ہو جائے اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ تو میں کیا کہتا ہوں، یہ شفا چاہتے ہیں بیمار یہ امت کے، یہ شفا چاہتے ہیں بیمار یہ امت کے۔ پھر اس شعر کو میں نے لکھ لیا، اس کے بعد ہماری باری آ گئی تھی، تو ڈاکٹر کے پاس صرف ایک بندہ ہی جا سکتا تھا ساتھ، تو میری جو مما تھی ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی گئے تھے، اب میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میرے ذہن میں پھر ایک آمد ہوئی، پھر حضور کا کرم ہوا، تو میں پھر اللہ سے ایک عرض کرتا ہوں، صدقہ تجھے دیتا ہے زہرا کے یہ سجدوں کا، زہرا کے یہ سجدوں کا، میری ماں کو شفا دے دے، تجھے واسطہ رحمت کا، میری ماں کو شفا دے دے، تجھے واسطہ رحمت کا۔ کہ اس شعر کے بعد ایسی کیفیت بنی کہ اس شعر کو میں نے گنگناتا رہا ادھر بیٹھے ہوئے، کہ اس کے پڑھنے کا اپنا ہی مزہ آ رہا تھا کہ اس ذات کا صدقہ دے رہا ہوں، اس ذات کے سجدوں کا صدقہ دے رہا ہوں کہ جس کے سجدے میں ایک ایک رات بیت جاتی تھی پوری مکمل،
کہ ان کا جو سر تھا وہ سجدے سے نہیں اٹھتا تھا، وہ سیدہ پاک کہ جن کی بارگاہ میں میں نے یہ ایک فریاد کی، ان کا واسطہ دے کے صدقہ تجھے دیتا ہے زہرا کے یہ سجدوں کا، صدقہ تجھے دیتا ہے زہرا کے یہ سجدوں کا، صدقہ تجھے دیتا ہے زہرا کے یہ سجدوں کا، میری ماں کو شفا دے دے تجھے واسطہ رحمت کا، میری ماں کو شفا دے دے تجھے واسطہ رحمت کا۔ کہ میں نے پھر میرے دل میں ایک سوال آیا ایک کہ کتنا وہ مزہ آئے گا کہ اگر حضور روز محشر میں مجھے دیکھ کر آتا ہوا یہ کہہ دیں، اگر فرشتے مجھے پکڑیں مجھے روکیں، جب مجھ سے روز محشر سوال و جواب کیا جائے یا جب قبر کے اندر مجھ سے سوال کیا جائے، وہ کیا کیفیت، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب حضور میرے بارے میں یہ کہیں جو میں نے اس شعر میں بیان کی، یہ ہمارا غلام آیا اسے کوئی نہ کچھ پوچھے، یہ ہمارا غلام آیا اسے کوئی نہ کچھ پوچھے، یہ ہمارا غلام آیا اسے کوئی نہ کچھ پوچھے، کیا سوال میں رکھا ہے خبردار ہمارا ہے، کیا سوال میں رکھا ہے خبردار ہمارا ہے، کیا سوال میں رکھا ہے خبردار ہمارا ہے۔ تو ان اشعار کو میں نے وہاں پر پڑھا، اس کے بعد اسی طرز میں مجھے اور بھی شعر ہوتے رہی حضور کی طرف سے کرم نوازی، لیکن اس کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے ایک عقیدت رکھی جائے اور یقین ہو کہ وہ ضرور نظر کرم کریں گے، وہ ضرور میری مدد کو آئیں گے، تو پھر آپ کسی اور کے در پر نہیں جاتے ہیں، نہ ہی کسی اور کے در پر جانے کا سوچتے ہیں۔ اس کے جو باقی شعر ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح جو ہے شیئر کرتا رہوں گا۔ مزید آپ ایسی ویڈیوز کے لیے جو کہ آپ کو اگر یہ پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد نیو ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔